آج کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے تعلیم ایک مقابلے کا میدان. یعنی ہم نے تعلیم کو ایسا بنا دیا ہے کہ تعلیم جو ہے مقابلہ کرنے کی جگہ ہے اور وہاں پر مقابلے کی فضا قائم کر دی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف ڈپریشن پیدا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ان کی جیسے کہنا چاہیے ایک دوسرے کی سوچوں کے خلاف جو ان کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. تعلیم مقابلے کا میدان نہیں ہے، تعلیم صرف سیکھنے کی جگہ ہے، اور تعلیم ایک سمت ہے جس سمت کو اختیار کرنے کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے. جب آپ کو وہ طریقہ آتا ہوگا تو آلموسٹ آپ اپنی ریسورسز کو بہت اچھے سے استعمال کر سکیں گے اور اپنی صلاحیت کے اوپر بہت زیادہ کام کر سکیں گے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں صلاحیت پہ کام نہیں کیا جاتا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ مقابلہ جیتنا ہے، یہ کمپٹیشن ہے. جیسے کشتی کا پہلوان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہم تعلیم کی فضا کو قائم کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا نقصان دہ ہے. کیونکہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے، ہنر سکھاتی ہے، بیٹھنا سکھاتی ہے، اٹھنا سکھاتی ہے. مگر یہاں کیا ہے کہ یہاں انہوں نے ایک معاشی دوڑ پیدا کر دی ہے، اور جو صرف معاشرے کی دوڑ نہیں ہے، وہ معاشی میدان میں بھی دوڑ بن جاتی ہے. اب اگر کیا کہتے ہیں کہ تعلیمی میدان کے اندر جو مقابلہ آپ نے بنا دیا ہے، مقابلے کی فضا بنا دی ہے، اب وہ کیا کرتی ہے، وہ جب معاشی میدان میں آپ کو لے کر جاتی ہے تو وہاں بھی وہ ایک مقابلے کی فضا بن جاتی ہے. یعنی مار دھاڑ گرا پکڑا وہ والا سین ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو آپ کی معاشی منڈی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس لیے کیونکہ آپ کی جو معاشی منڈی ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرتی ہے آپ کے اپنے انداز کے اوپر. جب وہ آپ کے اپنے انداز پہ ہوگی تو آلموسٹ بہت اچھے سے ڈیل بھی کر پائے گی، بہت اچھے سے سمجھ بھی پائیں گے آپ کے معاشی منڈی میں کرنا کیسے. لیکن جب آپ نے فضا یہ بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں نے اگلے سے آگے نکلنا ہے، تو وہ اگلے سے آگے نکلنے کا جو سسٹم ہوتا ہے اس وجہ سے آپ معاشی میدان میں وہ وسائل اپنے استعمال نہیں کر سکتے جو وسائل آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. کیونکہ آپ آلریڈی ایک ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ یار مجھے اس سے آگے نکلنا ہے، تو پھر آپ ڈپریشن کی وجہ سے اپنے کام کو صحیح سے پرفارم نہیں کر پاتے. اچھا، جب ہم اس طرح کی تعلیم لے لیتے ہیں، یعنی ہم نے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کی تعلیم لے لی، تو اب کمپیٹ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی حق تلفی شروع کر دیتے ہیں. جب وہ ملازمت کے دور میں یا معاشی میدان میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کی حق تلفی شروع کر دیتے ہیں. کیوں حق تلفی شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ جی اس شخص کو تو مجھ سے زیادہ کیٹیگری آتی ہے، یہ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اگر میں نے اسے ہائر کر لیا تو آلموسٹ میں اپنی ڈیزگنیشن کھو دوں گا، اور جب میں ڈیزگنیشن کھو دوں گا تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو ہائر ہی نہیں کرتا کیونکہ میری ڈیزگنیشن چلی جائے گی. تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایک عجیب سی فضا قائم ہو جاتی ہے. بچے جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کی جو نیو نسل آ رہی ہے، جو نیو جنریشن آ رہی ہے، وہ ایک عجیب سے ریپچر افیکٹ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو میرا دوست تھا، آج یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو مجھے ہائر نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں ہائر کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے میدان مارنا ہے، اور جب وہ میدان مارتا ہے تو پرابلمز اس کے لیے کریٹ رہتی ہیں. کیونکہ اس سے پھر معاشی میدان میں جو تلاطم پیدا ہوتا ہے، جب تلاطم پیدا ہوتا ہے تو آلموسٹ آپ کی وہ لیول اپ نہیں کر پاتے جو لیول آپ کو ڈیمانڈ ہوتا ہے. اب ایک اور چیز بتا دوں بڑے مزے کی، کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا رتبہ کھو دیں گے. اگر آپ اپنا رتبہ کھو دیں گے تو آلموسٹ لوگ جب اپنے معاشی میدان میں پہنچتے ہیں تو وہ بھی اپنے رتبے کو بچانے لگتے ہیں کہ ہمارا رتبہ نہ کھوئے، ہمارا عہدہ نہ کھوئے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسکلڈ بندے کو کہتے ہیں کہ جی اس بندے کی تو سی وی پھاڑ کے پھینک دو، کیونکہ اس بندے کو آگے بھیج دیا تو کل کو یہ شخص تو ہمارے اوپر وہ حکومت کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک معاشی میدان میں ناکامی کی وجہ بنتا ہے. کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سکلز تو بے شک ہوتی ہیں، وہ بہت اچھے ایکسپرٹائز ہوں گے، اپنی فیلڈ میں بہت ایکسپرٹ ہوں گے، مگر وہ یہ کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس کوالیفیکیشن زیادہ ہے، اس کے پاس چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہماری کلاس کا بھی بڑا انٹیلیجنٹ بچہ تھا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے یہاں بھی کمپیٹ کر جائے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس شخص کو بھی ملازمت نہیں ملتی جو وہاں اہل ہے، اس چیز کے لیے اہل ہے. تو یہ جو ہم فضا قائم کر رہے ہوتے ہیں مقابلے کی فضا کی وجہ سے ہمیں بہت سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جب اس طرح کی مقابلے کی فضا بنتی ہے تو ہم چاہے کوئی بھی وسائل ہوں ان کو مسائل میں تبدیل کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ مقابلے کی فضا ہے اور ایک زمیندار ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک پانی آتا ہے، ٹھیک ہے، پانی آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میری زمینوں پہ پانی پہلے ڈلے گا، تیری زمینوں پہ بعد میں ڈلے گا. اب اس میں ہو جاتا ہے جی جھگڑا. اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک بندہ ادھر کا مارتا ہے، ایک بندہ ادھر کا مارتا ہے. اب کیا ہو گیا، اب جی دو بندے مر گئے بلا فضول میں، صرف اس چکر میں کہ جی پانی میرے پاس زیادہ آئے گا یا پانی تیرے پاس زیادہ آئے گا. تو کیا یہ کمپیریزن کی فضا ہے.
تو اگر آپ ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد بھی اس کمپیریزن کی فضا میں رہتے ہیں اور اس کمپیریزن میں آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جی میں ہی ایک ویلیویبل پرسن ہوں اور میرا ہی ایک لیول ہے، تو یہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ آپ کے وسائل ہی مسائل بن جاتے ہیں جب آپ نے اس چیز کو کی طرف جانا ہوتا ہے کہ آپ اپنی اکنامیکل ریسورسز کو چھوڑ کر آپ اپنے اوپر ڈپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں جی میں ہی ہوں اور میں ہی بہت صحیح ہوں، میری رائٹنگ بہت اچھی ہے، میرا ہی کام بہت اچھا ہے اور میں بہت اچھے سے کروا رہا ہوں، پرفارم کر پا رہا ہوں۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ یہاں معاشی میدان میں اس طرح سے بڑا گڑبڑ پیدا کرتے ہیں کہ جب ہم تعلیمی میدان کو دیکھتے ہیں تو تعلیمی میدان ہمارا ایک مقابلے کی فضا سی قائم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ معاشی میدان میں پہنچتے ہیں وہ بھی ایک مقابلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔